سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان مبارک کی دوسری تاریخ ہے۔ گلوبل 20 چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی اس ویڈیو کلپ کا عنوان ہے رمضان المبارک کا احترام۔ رمضان مبارک نہایت ہی مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کا ادب و احترام کرتے ہیں اور دونوں جہان کی نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہیں۔ احترام رمضان کا تذکرہ کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ آ گیا جو کہ بہت ہی بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سرکش شیاطینوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم ہوا وہ محروم ہوا۔ سنن نسائی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 129۔ بلا شبہ رمضان مبارک کا احترام ہے کہ اس کی آمد ہوتی ہی شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کی گھنگور گھٹائیں ساون بھادوں کی طرح برسنے لگتی ہیں، رحمت و برکت اور بھلائی کی باد بہاری سے اللہ کے مخلص بندوں کے دل و دماغ معطر ہونے لگتے ہیں۔ آتش پرست دامن اسلام میں رمضان کے احترام سے اپنے تو مالا مال ہوتے ہی ہیں، غیر بھی اس کا احترام بجا لائے تو وہ بھی فیضان رمضان سے محروم نہیں رہتا، جیسا کہ مندرجہ ذیل واقعہ سے پتہ چلتا ہے۔ بخارا میں ایک مجوسی یعنی آتش پرست رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ رمضان میں اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے کوئی چیز اعلانیہ طور پر کھانی شروع کر دی۔ مجوسی نے جب یہ دیکھا تو مارے غیرت کے اس نے اپنے بیٹے کو ایک تماچا رسید کیا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، رمضان مبارک کے مہینے میں تمہیں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تمہارے اس عمل سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے، نیز رمضان مبارک کی عظمت کی پامالی بھی، اس لیے آئندہ پھر کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ اطاعت شعار بیٹا یہ سب کچھ سننے کے بعد نہایت سنجیدگی سے سوال کرتا ہے، ابا جان آپ بھی تو رمضان میں کھاتے پیتے ہیں؟ اس کے والد نے جواب دیا، ہاں میں کھاتا تو ہوں مگر اپنے مکان کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں، سر عام کھا پی کر کے اس مہینے کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصہ بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اسے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو میرا پڑوسی مجوسی آتش پرست مومن نہیں تھا، مگر اس کے باوجود جنت میں ٹہل رہا ہے۔ حالانکہ ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے یہ جنت میں صرف اور صرف کلمہ پڑھنے والا ہی جائے گا، بھلا یہ کیوں کر جنت میں ٹہل رہا ہے؟ اس نے سوال کیا، میرے بھائی تم کیسے جنت میں ٹہل رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یقیناً تم نے جو کچھ اپنے علماء سے سنا ہے کہ جنت میں مومن کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، مگر یہ رمضان مبارک کا فیضان اور اس کے احترام کی برکت ہے کہ آج میں جنت میں ٹہل رہا ہوں۔ ہوا یوں کہ میں رمضان مبارک کا بہت ادب و احترام کیا کرتا تھا۔ جب میرا آخری وقت آیا تو اللہ رب العزت نے مجھے توفیق عطا فرما دی اور مرنے سے پہلے میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ رمضان مبارک کی برکت ہے کہ مجھے آخر وقت میں کلمہ نصیب ہوا اور اس کلمہ کی برکت سے میں آج تمہیں جنت میں ٹہلتا ہوا نظر آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ رمضان کے احترام سے اگر ایک مجوسی فیضیاب ہو گیا تو مسلمان اگر اس کا احترام بجا لائے اور دل و جان سے اس کی تعظیم کرے تو پھر بھلا کیوں اس کی رحمت و انوار کی برسات سے وہ محروم رہ سکتا ہے۔
یقیناً مسلمان کا دامن اور زیادہ بھرے گا اور وہ اور زیادہ مالا مال ہوگا۔ مگر سامعین کرام، یہاں پر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ جب اس مبارک مہینے میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر رمضان میں لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، مگر اس مہینے میں اس کے باوجود بھی کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ اپنے نفس امارہ کی شرارت کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک اپنی جگہ بالکل درست ہے اور واضح ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی شامت سے ڈرتا رہے تاکہ ہر موقع پر اس کی حفاظت ہوتی رہے۔ مرآۃ المراجع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 133۔ رمضان کے احترام کا یہ مطلب ہے کہ اس میں گناہوں سے بچا جائے، جھوٹ، غیبت، چغلی اور بد کلامی سے اپنے آپ کو بچائے۔ صرف کھانا پینا بند کر دینا روزے کا کامل احترام نہیں، رمضان کے مقصد کو حاصل کرنا ہی اصل میں رمضان کا احترام ہے۔ بہت ایسا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ روزہ سے ہوتے ہیں مگر فرض نماز کی پابندی نہیں کرتے، روزہ سے ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود جھوٹ بولنے سے پرہیز نہیں کرتے، روزہ سے ہوتے ہیں مگر چغلی اور غیبت سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے، روزہ سے ہوتے ہیں بدنگاہی سے محفوظ نہیں رہ پاتے۔ اس طریقے سے روزے کا کامل احترام نہیں ہو پاتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان جب روزہ رکھیں تو اپنے آپ کو گناہوں سے بھی ہر طریقے سے بچانے کی کوشش کریں تاکہ رمضان مبارک کے فیض و برکات سے صحیح طریقے سے مالا مال ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کے احترام اور روزوں کی پابندی اور حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی شیئر بھی کر دیں تاکہ اس کے ثواب میں آپ بھی شریک ہو جائیں۔ اللہ حافظ۔